علماء کرام، مفتیان اعظام اور 20 شعور اہل اسلام کا جواب ہوگا کہ کامیاب وہ نہیں ہے جس نے دکانوں کی سجاوٹ سے اپنے دل و دماغ کو معطل کر لیا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے جس نے زیادہ پیسے کما لیے، کامیاب وہ نہیں ہے جس زیادہ تجارت کا متحمل ہو گیا ہے، کامیاب وہ نہیں ہے وہ جو بزنس اور تجارت سے متعلق ہے، بلکہ سچے طور پر حقیقی معنوں میں کامیاب وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنا دیا ہے، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کر دیا ہے، کامیاب وہ ہے جس نے علم دین کا شمع اپنے دل میں روشن کر دیا ہے، کامیاب وہ ہے جو علم دین کی دولت سے اپنے آپ کو اس قدر اپنے آپ کو محفوظ کر رکھا ہے کہ اپنے ایمان کا بھی محافظ ہے، دوسرے کے ایمان کا بھی محافظ ہے، اس لیے کہ جو حافظ قرآن ہو جائے، جو عالم ربانی ہو جائے، جو مفتی اسلام ہو جائے، وہ صرف اپنے ایمان کا محافظ ہی نہیں بلکہ پورے قوم کے ایمان کا محافظ ہوتا ہے اور پورے سماج کے ایمان کا محافظ ہوتا ہے، اور اس زمانے میں ایمان کی حفاظت سب سے اہم چیز ہے، سب سے اعلیٰ چیز ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ ایمان اگر لٹ گیا تو انسان کا عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے علم دین کا ہونا ضروری ہے، علم حدیث کا ہونا ضروری ہے، علم قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ اگر علم قرآن علم حدیث کو بالکل دور کر دیا جائے، اس کو غیر ضروری سمجھ کر کے مدارس کو بند کر دیا جائے اور اس کو کمزور کر دیا جائے، تو ایمان کی حفاظت کا جو قلعہ ہے، جب یہ قلعہ منہدم ہو جائے گا تو ہمارا ایمان باقی نہیں رہے گا، ایمان کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ دوسری کنٹریز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں علم کا شمع روشن تھا، جہاں امام غزالی، امام راضی اور دیگر بڑے بڑے ائمہ نے وقت گزارا ہے، دین کا پرچم بلند کیا ہے، آج اس کی سرزمین پر اس علاقے میں کہیں دین کا کام نہیں ہو رہا ہے، مسلمان نام کی چیز دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اسلام کو تابندگی مل رہی ہے علم دین سے، اور علم دین کا جو قلعہ ہے اس کا منہدم کر دیا گیا ہے، علم خود بخود دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں موت العالم موت العالم۔ آج دیکھ رہے ہیں کتنی برق رفتاری کے ساتھ علماء دنیا سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ علم دین دنیا سے اٹھ جائے۔ آپ غور کریں علم دین کیسے اٹھے گا؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علم دین کیسے اٹھے گا دنیا سے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا علماء زمین سے اٹھا لیے جائیں گے، جب علماء اٹھا لیے جائیں گے علم خود بخود اٹھ جائے گا۔ بالکل آپ 2-4 سال کے اندر کا جائزہ لیجئے تو بہار ہو یا بنگال، مدھیہ پردیش ہو یا اڑیسہ، یو پی ہو یا مدھیہ پردیش، ہندوستان ہو یا پاکستان، افغانستان ہو یا نیپال، کسی بھی علاقے کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا جو علم کے آفتاب و ماہتاب تھے وہ بڑی تیزی سے دنیا سے سفر کر گئے، اور جو باقی ہے ان کا بھی رفت سفر تیار ہے، لیکن ہر دور میں ضرورت پڑی ہے علم کی، اور ضرورت پڑے گی علم کی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں جو مدارس ہیں وہ اپنا کام صحیح طور سے انجام دیں، تب یہ سما روشن رہے گا۔ اگر اس میں کمی ہوگی تو کہیں ہمارے لیے بھلائی کی صورت پیدا نہیں ہوگی، اور جو پڑھنے والے طلبہ ہیں ان کے ذہن کو بھی سازگار بنایا جائے۔ آج مادیت کا معاملات ہے، مادیت کی طاقت لوگوں کے ذہن و فکر کو اس قدر ورگلا رہی ہے کہ انسان کو اسلام سے پھیرا جا رہا ہے، دوسرے اپنے لوگ بھی ورگلا رہے ہیں۔ ارے مولوی بن کر کے کیا ہوگا، حافظ بن کر کے کیا ہوگا، میں کیا کرو گے؟ اسے معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔